قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال ہے۔ آج ہماری حج تربیتی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ کل جو باتیں عرض کی گئی تھیں اس کا مختصر سا مفہوم عرض کر دیتا ہوں تاکہ گزشتہ کل کا سبق تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو عرض کی گئی تھی کہ یہ سفر عشق ہے، اور یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج ایسی عبادت ہے کہ جو جانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے جو عمل زندگی میں ایک مرتبہ ہو اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی بنا سنوار کر اور سیکھ کر کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ غلطی کی گنجائش نہ رہے، غلطی سے بچ کر اس کا یہ فریضہ ادا ہو۔ اور کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے جو مقصود ہے، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، حاجی کہلوانا مقصود نہ ہو، ریا اور دکھلاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک میں تھے، حج کا زمانہ تھا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئے، حج کے بعد کا زمانہ ہے، اور آ کر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔ پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی تمہاری اور غرض تو نہیں تھی؟ کسی سے کوئی کاروبار کا لین دین تو نہیں تھا؟ کوئی رشتہ داری کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، نہ کسی کا کوئی لین دین کا مسئلہ، نہ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم صرف حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب صرف اور صرف تمہاری غرض حج کی ہے
اللہ کو راضی کرنے کی ہے، بس اب تم اس طرح سے لوٹ جاؤ جیسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، اور اثر نو اپنی زندگی کے اعمال کرو، یعنی اب پچھلا کوئی بوجھ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، اور نیت ایک ایسا عمل ہے کہ حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے وہ بہتر ہے کہ انسان کے عمل میں خطرہ ہے ریا کا، دکھلاوے کا، لیکن نیت ایک اندر کی چیز ہے، اس میں کوئی ریا اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ اخلاص، اللہ کی رضا کا قصد، اس کی بار بار تجدید ہوتی رہنی چاہیے، بار بار، یا اللہ میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے، بار بار یہ کہتا رہے، بار بار یہ کہتا رہے، تاکہ کسی قسم کا ریا کا، دکھلاوے کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو، بار بار اس کی تجدید کرتا رہے۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کا قصد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس طرح سے انسان ظاہری اعتبار سے تیاری کرتا ہے، اچھا سامان، اچھے کپڑے، اچھی ضروریات اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتا ہے، تو اسی طرح سے اسے اپنے باطن کو صاف کر کے اللہ کے دربار میں جانا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ توبہ، اور توبہ کے اندر ایک یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے، جہاں گناہوں کو چھوڑنا ہے، آئندہ بچنے کا عزم کرنا ہے، تو وہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق ضائع کیا ہے، تو جانے سے پہلے اسے معافی مانگ لے۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو بہتان لگایا ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے، اسے معافی مانگ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے خود اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ نے مردوں کے مجمع میں بھی خطاب فرمایا اور خواتین کے مجمع میں پردے سے خطاب فرمایا۔ کہا کہ بھائی میں دنیا میں آج موجود ہوں، اگر کسی کو کوئی حق میرے ذمہ ہے تو مجھ سے وہ اپنا حق لے لے، کیونکہ یہاں ادا کرنا آسان ہے بنسبت وہاں کے، وہاں کیسے ادا کرے گا۔ صحابی کھڑے ہوئے، اپنی کچھ بری عادتوں کا ذکر کیا کہ میرے اندر یہ عادت ہے، یہ عادت ہے۔ کسی صحابی نے ٹوکا کہ تم اللہ کے حبیب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو، یعنی اپنی برائیوں کا اظہار کرتے ہو۔ آپ نے انہیں خاموش کیا، فرمایا کہ بھائی دنیا کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ اگر دنیا کے اندر رسوائی ہوتی ہے اور معافی مل جاتی ہے، یہ آسان ہے بنسبت وہاں کی رسوائی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام فرمانا امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں یہ حقوق کا جو معاملہ ہے، اس بوجھ کو اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذات سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا ہمیں کسی سے تکلیف پہنچی ہے، ہم اسے اللہ کے لیے معاف کر دیں، اپنے دل کے اندر کوئی بغض نہ رکھیں، کوئی کینہ نہ رکھیں، کہ انسان کا جو سینہ ہے یہ کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ بوجھ وہاں پر لے کر گئے، کسی سے حسد ہوا، کسی سے کینہ ہوا، وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا لیکن خیال اسی کا آ رہا ہوگا جس سے دل میں کینہ ہے، جس سے دل میں حسد ہے، تو ایسا کام کیوں کرے کہ وہاں جا کر بھی پریشان رہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے جائے اور سب سے معافی مانگ کر جائے کہ بھائی میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرا کہا سنا معاف کر دینا، معاف کر کے جائے۔ تو حقوق کی ادائیگی۔ پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سفر مشقت والا سفر ہے، آسان سفر نہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، کہیں نہ کہیں آدمی پھنستا ہے، مجاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے وقت میں اسے جذبات میں، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ کبھی ساتھیوں کی طرف سے ناگواری آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور بات پیش آ جاتی ہے،
اب اسے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، غصہ قابو میں ہونا چاہیے، تو آرام، طعام اور غصہ اپنے گھر چھوڑ کے جائے۔ نہ گھر جیسا آرام ملے گا، نہ گھر جیسا کھانا ملے گا، اور غصے کا تو اس سفر میں کام ہی نہیں ہے، کیونکہ غصہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جو ہے، شہد ایسی چیز ہے کہ شہد میں اگر کسی چیز کو ڈال دیا جائے وہ چیز بھی محفوظ ہو جاتی ہے، پریزرو کا کام دیتا ہے۔ لیکن فرمایا آپ نے کہ پنساری کی دکان پہ وہ ایلوا ملتا ہے، بڑی سستی سی چیز ہے ایلوا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے، ایسے غصہ انسان کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو غصے کا سفر میں کام نہیں، درگزر، اللہ کو درگزر کرنا بڑا پسند ہے۔ کسی سے ناگواری پیش آئے، درگزر کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور جو بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے درگزر کرتا ہے، اللہ کی نظر کرم اس بندے پر ہوتی ہے، اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے کہ یہ بشر ہو کر یہ اللہ کی صفت کو اختیار کر رہا ہے کہ درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے اور یہ بھی اس کو لیے ہوئے ہے، اللہ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، تو لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ تو آرام، طعام اور غصہ اس سفر میں اس کا کام نہیں ہے، یہ اپنے گھر چھوڑ کے جائے، اور حوصلہ اور سخاوت ساتھ لے کر جائے۔ ناگواریوں کو برداشت کرنا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا، اس کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور سخاوت انسان کے اندر ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سفر کو قیمتی بنانا، ظاہر ہے کہ 40-42 دن کا سفر ہے، کوئی کام نہیں ہے، نہ وہاں کوئی تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اب تو ایک ہی کام ہے زندگی میں، ایسی فرصت کے لمحات اللہ نے عطا کیے ہیں کہ ان لمحات کو جتنا قیمتی بنایا جائے اتنا کم ہے، کہ ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے، اور پھر اجر و ثواب بھی تو کتنا زیادہ ہے کہ حدود حرم کے اندر، جو مکہ مکرمہ کی حدود ہے، حدود حرم میں ہر نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ صرف حرم کا نہیں ہے، پورے حدود حرم کا ہے، 1 لاکھ کے برابر ہے، کہ کہیں بھی اگر وہ مکے میں نماز پڑھتا ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ہاں، حرم کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو خوب نیکیوں کا اہتمام، اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، فضول گوئی سے، کہ حاجی کی عادت ہے کہ حرم میں بیٹھا ہے، پڑوس میں دیکھا کہ کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہو۔ اچھا، کتنے کا پیکج لے کر آیا ہو؟ کیا سہولت ہے؟ اب وہاں پہ بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، اچھا ہمیں تو یہ سہولت نہیں ملی، ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبتیں ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے غیبت اور برائیاں۔ یعنی اس دربار کی کوئی خصوصیت ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، کوئی تو خصوصیت ہے نا، کہ وہ بلد امین ہے، اللہ کا گھر وہاں پر ہے، دنیا میں سب سے پہلا مکان، ان اول بیت وضع للناس، اس زمین پر جو پہلا مکان ہے وہ یہ بیت اللہ ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی خصوصیت کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جیسے یہاں رہے ویسے وہاں رہے۔ اور پھر حج نام کس چیز کا ہے؟ حج نام کوئی حاجی کا لیبل لگوانے کا نہیں ہے، حج نام ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، آپ کی عادات میں، آپ کے اطوار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے معمولات میں، آپ کے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے اندر واضح فرق ہونا چاہیے۔ یہ حج کی حقیقت ہے۔ حج کی حقیقت صرف حاجی کہلانا نہیں ہے، حج نام ہے اپنی عادات کو بدلنے کا۔ اگر اپنی عادات کو بدلا، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ حج جو ہے وہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ اس کی پہچان ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آ جائے۔
پہلی کی زندگی اگر نیکیوں سے ہٹ کر تھی، گناہوں سے آلودہ تھی، اب حج کے بعد کی زندگی نیکیوں والی زندگی ہو جائے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا حج مقبول ہے۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا، اور پھر سب سے بڑی بات وہی میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را یہ موبائل فون کا جو استعمال ہے یہ وہاں جا کر نہ کریں، یہ وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ سارے جہان سے تو رابطہ ہو، اور وہاں جانے کا جو مقصد ہے کہ اللہ سے رابطہ بڑھانا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، تو اس تعلق کی فکر نہ ہو اور سارے جہان سے رابطہ ہو۔ حاجی اس چیز کے اندر اتنا وقت ضائع کرتا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ اسے موبائل پہ باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، نہ حرم جانے کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، اور پھر بالخصوص فجر کی نماز کو قضا کرتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو اس موبائل کے استعمال سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا ہی آپ کا وقت اچھا گزرے گا، اور اس کی آسان سی صورت ہے کہ اپنے لیے پورا آرام کا وقت رکھیں، اپنا کوئی نظام بنائیں کہ مجھے کتنا آرام چاہیے اور مجھے کتنا کام کرنا ہے، حرم میں کتنا وقت لگانا ہے، تو آرام بھی پورا کریں اور کام بھی پورا کریں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ تو اپنے وقت کو بھائی قیمتی بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے اپنی آنکھ کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنے کانوں کی حفاظت ہے، اور اپنے افکار اور خیالات کی حفاظت ہے۔ بد نظری کے مواقع یہاں سے زیادہ وہاں پر ہیں کہ ساری دنیا سے خواتین آتی ہیں، چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پردے سے ہے، کوئی چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اب ہم کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ بڑے خطرات ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک رش کا عالم ہے کہ کاندھے سے کاندھا مل کے چل رہا ہے، خواتین بھی اسی مجمع کے اندر ہیں۔ اب بڑی احتیاط چاہیے، وہ بڑا سمٹ کر، بڑا بچ کر وہ طواف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں بچائے گا، نہیں، خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہ سڑک پر آپ گاڑی چلاتے ہو نا، تو یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ہمیں بچ کے گزرے گا، نہیں، آپ خود اپنے آپ کو بچاتے ہو، اپنی سواری کو بچاتے ہو۔ تو جیسے سڑک پر چلتے ہوئے اپنی سواری کو بچایا جاتا ہے، یہاں پر اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے کہ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے مواقع بھی موجود ہیں کہ بد نظری کے مواقع یہاں سے زیادہ ہیں۔ طواف میں مرد و عورت مل کے چل رہے ہیں، اب کس طریقے سے احتیاط کرنی ہے، کس طرح سے بچنا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ وہاں بھی احتیاط کرتا ہے، بچ کے چلتا ہے، ورنہ دیکھتا تو آنکھ سے ہے اور آلودہ اس کا دل ہو جاتا ہے، دل میں وہ تصویریں چھپ جاتی ہیں، اور جب وہ دل میں تصویریں چھپتی ہیں پھر افکار اور خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہاں جا کر کسی کی سوچ اور فکر کے اندر خرابی آئے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جب آنکھ کو بچائے گا تو سوچ اور فکر کی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، اور آنکھ کی بے احتیاطی ہوگی۔ اللہ بچائے، ایسے لوگ بھی وہاں پر نظر آتے ہیں کہ جو بیٹھ کر صرف بس ادھر نظریں اٹھا کر ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے۔ ارے بھائی، یہاں تو نظریں نیچے رکھو، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے، مردوں کو الگ حکم دیتا ہے، خواتین کو الگ حکم دیتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، کہ مردوں کو کہا کہ اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، غض بصر، نظر کو نیچا رکھنا۔ اسی طرح خواتین کو بھی خطاب فرمایا۔ تو نظر کی حفاظت یہ ایمان کی حفاظت ہے، اور اس کے لیے آسان سی چیز ہے، اس بات کا دل میں استحضار
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے،